13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई کہ تیرے پرنٹ دیاں کچیاں سڑکاں تو کرپشن کم ہو سکتی ہے، کرپشن ختم 20 سے 25 سال جو انہوں نے پرائم ختم ہونے کے بعد ریحام خان صاحب سے رابطہ کیا. پی ٹی آئی ہے. سب سے بڑی ایشو ہوتا ہے وہ گورننس کا ہوتا ہے جی. کبھی آپ کی اچھی گورننس ہو اور یہ گورننس جو ہے اس کا پھر آپ کا اثر پڑتا ہے، وہ آپ کے میڈیم ٹرم پلانز بنتے ہیں، لانگ ٹرم پلانز بنتے ہیں اور اس کے اوپر پھر عمل ہوتا ہے. بنگلہ دیش جو ہے جس وقت پاکستان سے الگ ہوا تو اس وقت مجھے یاد ہے ہنری کسنجر نے ایک ٹرم ان کے لیے بنائی تھی کہ یہ باسکٹ کیس ہے، کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور اسی طرح ایس ایچ او ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرائم کوئی کر رہا ہے، پکڑ کس کو لیا ہے، جو زیادہ پیسے دیتا ہے وہ انوسنٹ ہو جاتا ہے، اور جو پیسے بیچارہ غریب انسان نہیں دے سکتا اس کے اوپر سارے چارجز لگ جاتے ہیں. اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ جتنا ہم کماتے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں. اور کتنی دفعہ آپ کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ اپنے جو خرچہ ہے وہ کم کریں. جو لوگ بیچارے بیمار ہوتے ہیں اور گاؤں سے انہوں نے جیلم جانا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کے لیے تو ایک مصیبت بن گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا معاشرے کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت انٹالرنس ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بے چینی جو پائی جاتی ہے، کچھ تو ہماری سیاسی جو حالات ہیں یا معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اب پھر کمپیریزنز کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے حالات یا ہمارے جو فرد ہیں، افراد ہیں، ان کے حالات دوسرے ملکوں کے لوگوں سے مختلف کس طرح سے ہیں اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے. ان ایشوز کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. گورنمنٹ کی گورننس کے جو سسٹمز ہیں، ڈیولپمنٹس کے جو سسٹم ہے، جس سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی بھی ایک فرد کو یا معاشرے کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پیر سید انیس حیدر صاحب. آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ جلال پور شریف جیلم سے. آپ جو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے 25 سال جو ہے یعنی کوارٹر آف اے سینچری سرو کیا اور دنیا کے کئی ممالک کے اندر اسائنمنٹس کے اوپر کام کیا انہوں نے. تو ان سے تھوڑا سا ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ذرا پوچھیں گے کہ فرق کیا ہے ہمارا اور باقی دنیا کے ممالک کے اندر، اور کچھ ان کے لوکل ایشو یعنی گورننس کے جو ایشوز ہیں پاکستان میں. ظاہر ہے کہ وہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا، اور خاص کر ہم جب نیشنل لیول کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو جو لوکل لیول کے اوپر جب آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاتے، ضلع کی سطح کے اوپر، تحصیل کی سطح کے اوپر، وہی لوگ انفیکٹ الیکٹ کر کے لوگوں کو نیشنل اسمبلی میں بھیجتے ہیں، پروونشل اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس باہر کی دنیا میں جو کام آپ کرتے رہے ہیں کیسا رہا؟ وہی صاحب، میں نے 4-5 ملکوں میں اسائنمنٹس کی ہیں جی، اور یہ ساری ڈیولپنگ کنٹریز تھیں، اور زیادہ تر جو ہمارا فوکس تھا وہ ڈیولپمنٹ میں تھا. اور اس میں آپ کو بہت سارا ایکسپیرینس ملتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں کی مختلف کیا ایشوز ہیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور دوسری ڈیولپنگ کنٹریز کا تعلق ہے، اس وقت کبھی آپ ہمارے اپنے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں کمپیئر کریں تو مجھے کبھی میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو 1960 کی ایسا وقت تھا جس وقت پاکستان جو تھا اس کا گروس نیشنل پروڈکٹ جو تھا وہ ہندوستان سے زیادہ تھا جی. اور ہم جو تھا ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کر رہے تھے آپ کی گلف کنٹریز میں جی. مثلاً پی آئی اے کو جو تھا وہ ایمریٹس کو سپورٹ کر رہا تھا، ہم ملٹری اسسٹنس دے رہے تھے بہت سارے ملکوں کو. تو ایک ہمارا بیس اس وقت اسٹیبلش ہو رہا تھا. اب اس وقت 2024 کا جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سارے ملک جن کی مدد کی وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ہم ایسے لگتا ہے کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ کسی حد تک ہم نے بہت سارے قدم پیچھے لیے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ایشو ہوتا ہے وہ گورننس کا ہوتا ہے جی. کبھی آپ کی اچھی گورننس ہو
اور یہ گورننس جو ہے اس کا پھر آپ کا اثر پڑتا ہے، وہ آپ کے میڈیم ٹرم پلانز بنتے ہیں، لانگ ٹرم پلانز بنتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر عمل ہوتا ہے. تو ہماری میرا خیال ہے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھی گورننس پچھلے 70 سال میں جو ہے ایک اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں انیس صاحب؟ جی دیکھیں گڈ گورننس کے فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ آپ کے جب تک آپ کا ایک سسٹم اپنی جگہ پہ نہ ہو، جب تک آپ کی پلاننگ نہ ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے تعلیم پہ بہت ساری اہمیت دی ہے، اور یہ ملک جو ہیں انہوں نے ایک ترقی بہت سارے ہم سے آگے نکل گئے ہیں. اب مثلا ہندوستان ہے، اس کے کچھ شہر ہیں، ان میں اتنی یونیورسٹیز ہیں جتنی پورے پاکستان میں نہیں ہیں. تو ہم نے جو بیسک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے اس پہ ہم نے فوکس نہیں کیا جی. سب سے پہلے تو ہم نے فوکس کس پہ کیا؟ ہم نے فوکس کیا ہے کہ لوگ جو ہیں بیسکلی اپنے بہتری کے لیے، جو ہماری طبقہ ہے اوپر کا، وہ اپنی بہتری کے لیے کیسے کام کرے. ہمارا سارا فوکس جو پولیٹیکل سیٹ اپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی بہتری کے لیے اس ملک سے فائدہ اٹھائیں. اب دوسرے ملک میں بھی کرپشن ہوتی ہے، کسی حد تک ہوتی ہے، پر وہ ملک کے انٹرسٹ کو کسی حد تک اس کے اوپر افیکٹ نہیں پڑنے دیتے جی. ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس ملک کی ہم نے ترقی کرنی ہے، اس ملک کے لیے بہتری کا کام کرنا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بالکل اس قسم کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے جی. یعنی ہماری جو ڈیسیژن میکنگ ہے، پالیسی میکنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ صرف اپنی ذات کے لیے یعنی کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے جی، اسی لیول تک کام ہوتا ہے جی. کیونکہ دیکھیں ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو بہت سارے جو ہیں فیکٹرز چاہیے جس میں ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے ریسورسز دیے ہیں، ہیومن ریسورسز بھی ہیں، نیچرل ریسورسز بھی ہیں، پر ہم نے ان کو کبھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. اور اسی لیے آج یہ حالات ہیں کہ مثلا بنگلہ دیش جو ہے جس وقت پاکستان سے الگ ہوا تو اس وقت مجھے یاد ہے ہینری کسنجر نے ایک ٹرم ان کے لیے بنائی تھی کہ یہ باسکٹ کیس ہے. آج کی حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے جی. ان کے ایکسپورٹس ہم سے زیادہ ہیں، ان کی جو کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے، اور ان کی جو گروس نیشنل پروڈکٹ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. اور ایک ٹائم ایسا تھا جو ہم سے بہت پیچھے تھے، ان کا صرف ایک ایکسپورٹ ہوتا تھا جوٹ. اور آج ٹیکسٹائلز میں جس میں ہم بہت آگے تھے، آپ کسی ملک میں چلے جائیں ڈیولپ کنٹریز میں، وہاں پہ آپ کو بنگلہ دیش کی پروڈکٹس ٹیکسٹائل کی ملتی ہیں، اور پاکستان کی جو 15-20 سال پہلے پروڈکٹس ملتی تھیں ان کا نام و نشان ہی نہیں رہا. تو ہم نے نہ انڈسٹری کو پرائرٹائز کیا ہے، نہ زراعت کو پرائرٹائز کیا ہے. جو ہمارے چیزیں جو ہماری بیس بن سکتا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے اس پہ ہم نے پرائرٹی نہیں دی. اب اس کا گورننس کے مختلف اس کے what I understand is کہ اس میں آپ کی کمپٹنسی بھی ہوتی ہے، اس میں ویل پلاننگ بھی ہوتی ہے، اس میں لاز بھی ہوتے ہیں، اس میں گائیڈ لائنس، لاز وہی ہیں جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ ہم نے دیکھیں ایک ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جس کو ڈی سی کرتا ہے، وہاں پہ لک آفٹر کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈی پی ہوتا ہے جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے لوکل لیول کے اوپر. یہ جتنے بھی سرکار کے جو لوگ ہیں، اینڈ دین کمز دا انٹرفیئرنس آف MNAs اینڈ MPAs اینڈ یہ ایک اور اسٹرکچر ہمیں اسی لیول کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے جہاں پہ AC اپنی مرضی کا لگا لیں، یہاں پہ SHO اپنی مرضی کا لگا لیں. تو جب اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور دوسرا ان لوگوں کی جو اپنی جو پرفارمنس ہے یا ان کی جو اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا آنیسٹی ہے، کیا یہ ہے ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کچھ؟ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک لیول کے اوپر 40-50 سال جو پہلے حالات تھے وہ بہت بہتر تھے جی. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیٹیریشن سیٹ ان ہو گئی ہے، اور آپ کے سارے سسٹم جو ہیں ٹوٹلی اس وقت جو ہے نا کلیپس کر چکے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، MNAs MPs کا جو رول ہے وہ ہے لیجسلیشن کا، پر وہ جو ہے سارے بجٹ وہ کنٹرول کرتے ہیں جی. سارے علاقے کے جو فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ ان کا کردار نہیں ہے جی. ان کا کردار ہے کہ جا کے پروونشل یا سینٹرل لیول کے اوپر جا کے لیجسلیٹ کریں. تو ہمارا سسٹم جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اور اس طرح یہ سارے آپ کا جو ہے نا کنٹرول یہ بالکل نہیں رہا. اور اس وقت آپ کے کبھی آپ گاؤں کے لیول پہ چلے جائیں تو صرف یا پٹواری ہوتا ہے یا SHO ہوتا ہے. یہ سارے علاقے کو ٹوٹلی انہوں نے
جس طرح مافیا کنٹرول کرتی ہے اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے. ہوں. کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اب یہ پٹواری کس لیول کا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا پٹواری اسکیل کوئی مطلب اگر ہائرارکی کے اندر آپ دیکھیں جی. تو وہ 4-5 ان کا اسکیل میں ہوگا. دیکھیں جی ان کا اتنا لو لیول ہوتا ہے کہ بیسکلی ایک کلرکل لیول آپ سمجھیں. لیکن ان کے پاس جو پاور ہے جس طرح سے لوگوں کے نام نکالتے اور ڈالتے ہیں, جی جی دیٹ از دا پاور دے ہیو. زمینوں لوگوں کی زمینوں کے ساتھ بالکل کھیلتے جی. ہیں نا. وہ تو دیکھیں ان کا جہاں مرضی ہو, جس کو زمین جس کی نام پہ ہو وہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس کا کوئی سوال جو ناؤ کمز دا رول آف لا. جی کہ ان کا رول آف لا میں پھر ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جی, کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور اسی طرح ایس ایچ او ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرائم کوئی کر رہا ہے, پکڑ کس کو لیا ہے, جو زیادہ پیسے دیتا ہے وہ انوسنٹ ہو جاتا ہے, اور جو پیسے بیچارہ غریب انسان نہیں دے سکتا اس کے اوپر سارے چارجز لگ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا سارا سسٹم جو ہے ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ ہو چکا ہے. اور اس سسٹم کو ایک جب تک ایک سینٹرلائز لوگ کنٹرول نہ کریں اس وقت تک سینٹرلائزڈ لوگ کیا کنٹرول کریں گے؟ پارلیمنٹ ہے, صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلیاں ہیں, چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہیں, چیف سیکرٹری ہے, ڈویژن لیول پہ کمشنر, یعنی بیوروکریٹک اسٹرکچر بھی موجود ہے اور آپ کا الیکٹڈ اسٹرکچر بھی موجود ہے, اور آپ کا جوڈیشل اسٹرکچر بھی موجود ہے, جس میں ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ سیشن جج ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے. اور دیکھیں آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا اس کا, آپ جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں جی, اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کسی لیول کے اوپر کسی لیول پہ چل جائیں, نیچے سے لے کے آپ کے رورل ایریا سے لے کے اربن ایریاز تک, کسی قسم کا جسٹس کوئی نہیں ہے جی, انصاف بالکل نہیں آپ کو ملتا. اور اس لیے لوگ جو ہیں اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. لوگ کہتے ہیں انصاف بکتا ہے. انصاف بکتا ہے جی. اور اچھے ججز بھی ہوں گے, بٹ نہیں بہت سارے دیکھیں بہت سارے اچھے ججز ہیں, پر دیکھیں ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھی حکومت کی یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ایماندار ہوں, جو لوگ جن کی کنٹریبیوشن ہو, ان کو آپ آگے لائیں. آپ ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں جن کی آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, ان کو آپ آگے بڑھاتے ہیں, اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوتی. اور یہ سارا ہمارا سسٹم جو ہے اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس کو اب ٹھیک کرنے بھی میرا خیال ہے ایک آپ کو انقلاب ہی چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی, موجودہ جو گورنمنٹ ہے, چونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, تو پروونشل گورنمنٹ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, ان کی پرفارمنس؟ دیکھیں اس وقت تو حکومت مریم صاحبہ جو ہیں, ان کو کچھ عرصہ بھی ہوا ہے, آپ تھوڑے عرصے کے بعد ان کو جج کر سکتے ہیں. ویسے حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں وہی میرا خیال آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی غربت اتنی بڑھ چکی ہے. ایک عام آدمی جو ہے اس کو 2 ٹائم کی روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں ملتی. اور میں سمجھتا ہوں کبھی کہ باہر کے ریمیٹنسز نہ ہوں اور یہ ہماری فیملی اسٹرکچر مضبوط نہ ہو تو یہ بیچارے اس وقت لوگ لٹرلی بھوکے مریں. یہ حالت ہو چکی ہے اس وقت. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے, ان کے بجلی کے بل, ایک پنکھا لگا ہوتا ہے, 2 لائٹیں ہوتی ہیں, ان کے 8-10 ہزار بل آتے ہیں بجلی کے. تو یہ سارا جو ہے آپ کا, آپ نے اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں ایسی بیسک نیسیسٹیز کی, ایک عام آدمی جو ہے وہ اس لیول میں گزارا ہی نہیں کر سکتا. اور 50-60s میں حالت تھی کہ لوگ دال روٹی کھا کے اپنا بیسکلی تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کر سکتے تھے. اب ان کی تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں اس کے باوجود جو ہے, اور یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ رک نہیں رہی. یہ چیزیں اور دن بدن جو ہیں ڈیٹیریٹ کر رہی ہیں. اور آپ کی انفلیشن جو ہے اس وقت کم سے کم 25% سے اوپر ہے. اور جو سیلری کلاسز ہیں ان کو چلیں تھوڑی بہت آپ نے ان کی مدد کی ہے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر اور باقی لوگ جہاں بیچارے پس کے ہیں سارے. تو گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت آبجیکٹیولی تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں جی. اب پچھلے 20-25-30 سال سے حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑا سمپل رول ہے کہ آپ کی جتنا آپ کماتے ہیں اتنا ہی آپ کو خرچ کرنا چاہیے. اب پاکستان کی حالت یہ ہے کہ جتنا ہم کماتے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ ہم خرچ کرتے ہیں. اور کتنی دفعہ آپ کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ اپنے جو خرچہ ہے وہ کم کریں. ہمارا ریونیو انکریز ہو نہیں سکتا, ہم نے انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اب تک آپ کا ریونیو انکریز نہیں ہوتا
اور آپ کا خرچہ انکریز ہوتا جاتا ہے، تو یہ تو کوئی سلوشن اس کی آپ کے پاس آئی کوئی نہیں جی. اور یہی پھر سارا اس کا امپیکٹ جو آپ کی عوام پہ پڑتا ہے جی. بالکل صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اسٹرکچر جو ہم بات کر رہے تھے پہلے گورننس کی، اب یہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں یہ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو دیے جاتے ہیں، جی. اور بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے جی. کہ یعنی جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا پولیٹیکل پارٹی ان پاور، جی. اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں اور ان کو یہ دیا. ڈو یو تھنک کہ یہ پیسہ ایگزیکٹلی ان حلقوں کے اندر خرچ، اب آپ جیلم کی جیسے مثال ہے، میرے نوٹس میں ہے کہ وہاں پہ ایک جیلم کی ایک روڈ ہے جو کہ للہ انٹرچینج سے لے کے تو مین سٹی تک جاتی ہے، اینڈ دیٹ از اراؤنڈ 128 کلومیٹر کے قریب ہے، اور جی. وچ دین کنیکٹس دا سائڈ ایریاز جی. جو جیلم کے ارد گرد کے ایریاز جی. ہیں، سارے گاؤں ہیں. جی. اس کے دوران جو ہے یہ سارے مطلب 128 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ وہ بھی ان کو کنیکٹ کرتی ہے وہ روڈ. بالکل. لیکن وہ روڈ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ نہیں تیار ہو سکی. جی. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس پہ کتنا خرچہ ایلوکیٹ ہوا تھا، مطلب لاگت کتنی وہی تھی؟ صاحب یہ پروجیکٹ تھا پچھلی حکومت کا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جیسے آپ نے پچھلی حکومت مین کے پی ٹی آئی کی حکومت نے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ اس سڑک کو چوڑی کریں گے اور بہتر بنائیں گے، صحیح. اور اس کو تقریباً 128 کلومیٹر کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا تھا کہ اس کو اکھیڑ کے، پلیز توڑ کے، برجز توڑ کے اس کو بالکل نئی سڑک بنائی جائے گی. صحیح ہے. تو پہلا فیز جو تھا وہ تو انہوں نے کر دیا، سب کچھ انہوں نے جو ہے ساری سڑک ٹوٹ گئی، پلیاں ٹوٹ گئی، برجز ٹوٹ گئی. صحیح ہے. اس کے بعد پہلے والا فیز کمپلیٹ ہو گیا جی. اور ریکنسٹرکشن والا جو تھا، جی ہاں، اب ریکنسٹرکشن کا یہ اب کہتے ہیں پیسے ختم ہے جی. اب مجھے بتائیں کہ آدھی پروجیکٹ آپ نے جو ہے توڑنے کے لیے پیسے تھے اور بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی، مطلب مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پنڈی سے لے کے جیلم جو ہے وہ تو تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے، اس سڑک کو کبھی سارے سڑک کو اکھیڑ دیں جی، اس کے برجز پولیس توڑ دیں تو اس علاقے میں کیا اثر پڑے گا. اسی طرح جیلم میں اس کا بڑا نیگیٹو اثر پڑا ہے جی. اب بیچارے جو لوگ کام کرنے چاہتے تھے ان کے لیے دشواریاں. وہاں سے ایم این اے کون ہے؟ دیکھیں اس وقت جو 2 ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں جیلم سے جی، دونوں نون کے ہیں جی. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ ایک ہمارے ہیں آپ کے کیانی صاحب جی. اچھا. اور دوسرا آپ کا کیا نام سے میں نہیں آ رہا. بٹ دے آر فرام دا گورنمنٹ. دے آر فرام دا گورنمنٹ. اور ایم پی ایس جو ہیں وہ ایم پی ایس جو ہیں وہ آپ کے پی ٹی آئی سے ہیں جی. چاروں جی. اچھا جی. یعنی اوپر کے جو لوگ ہیں وہ دونوں فیڈرل یعنی نون لیگ کو بلانگ کرتے ہیں جی. تو نون لیگ سے ہیں. تو یہ پروجیکٹ جو تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا یا پروونشل؟ لیکن جس وقت یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ریسورسز اتنے نہیں تھے کہ ساری پروونشل گورنمنٹ یہ کور کرے. اچھا. تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے تقسیم کر لیا، کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کور کرنا تھا، کچھ پروونشل گورنمنٹ نے یہ خرچہ کور کرنا تھا. صحیح ہے. اور پہلے میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹ فگرز معلوم نہیں ہے کیونکہ ریلیز نہیں ہوئے جی، پر 4 ارب روپے جو ہیں پہلے سال اس پہ ایلوکیٹ ہوئے تھے. اس میں 2 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے سڑک کو اکھیڑنے میں اور چوڑی کرنے میں، جو پروسیس تھی وہ شروع کی، اور جو پیسے بچے گورنمنٹ چلی گئی. یہ 2 ارب جو تھے وہ کسی اور تو موجودہ جو لوگ ہیں گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے؟ مجھے اس وقت کوئی ایسی گورنمنٹ کی کوئی سٹیپس نظر نہیں آتی جس سے کوئی اندازہ ہو کہ انہوں نے کچھ کام شروع کیا. تو علاقے کے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں میں نے سے جو دیکھیں اس وقت 2 کام ہوئے ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ لوگ، علاقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا ہے جی. چھوٹے تعداد میں انہوں نے اپنے حلقوں میں گاؤں سے نکل کے پروٹیسٹ کیا ہے، سڑکیں بھی بلاک کی ہیں. دوسرا اس وقت ایک کیس ہائی کورٹ میں گیا ہے جی. اچھا. حکومت کے خلاف وکیلوں نے کیس کیا ہے، جیلم کے وکیلوں نے، جیلم کے لوگوں نے کیا ہے جی. اچھا. تو اب حکومت کو اتنا کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ اس میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا فیصلہ جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی سیریسنس اور ان کی پلاننگ کتنی خراب ہے جی. آپ کا 128 کلومیٹر کا کبھی ایک لینتھ ہے سڑک کی، تو آپ اسے 3-4 فیزز میں توڑیں جی. آپ نے سارا 128 کلومیٹر توڑ دیا، آپ 30 کلومیٹر پہلے اسے توڑتے، اسے بناتے پھر آگے چلتے جی. اب یہ ہے کہ اپنے 128 کلومیٹر کی اس وقت حالت یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے بیمار ہوتے ہیں
اور گاؤں سے انہوں نے جیلم جانا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کے لیے تو ایک مصیبت بن گئی ہے جی. اچھا آپ کے جو جتنے وہاں پہ ٹریفک چلتا تھا اس سے 1/3 ٹریفک اب نہیں چل رہا جی. آپ کی جتنی بسیں چلتی تھیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو آپ کے ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ ہم اب بہتر ہے کہ یہ بسیں ہم کسی اور روٹ پہ استعمال کریں. اسی طرح ہائی چلتے تھے تقریباً سارے بند ہو گئے جی. آپ کے بچے جو اسکول جاتے تھے 4-5 کلومیٹر ان کے بیٹھتے تھے سوزوکی کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر، اب وہ بھی ان کے لیے بھی مصیبت بن گئی ہے جی. کیونکہ سفر جو 2 گھنٹے لگتے تھے اب 5 گھنٹے لگتے ہیں جی. اور آپ کی جو کاروں کی حالت ہوتی ہے وہ تو پوچھے نہ کیا مسئلہ بنتا ہے جی. کیونکہ جس طرح انہوں نے سڑک توڑی ہے اس کے بعد بارشیں ہوئیں، پہاڑی علاقہ ہے یہ سارا جی، تو اس پہ تو سفر کرنا جو ہے تقریباً ناممکن ہے. تو جو لوکل ریپرزینٹیٹیو ہیں جی. جیسے چلیں پی ٹی آئی کے لوگ تو شاید وہ پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن جی. ایم این اے سے ملاقات ہوئی ہے کسی کی؟ دیکھیں ایم این ایس کے ان کے نوٹس میں یہ ساری پرابلمس ہیں، پر کس حد تک اسے آگے بڑھایا گیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرا نہیں خیال اس سے کسی سینئر لیول پہ بات ہوئی ہے جی. اب ہماری طرف سے کوشش ہے کہ ہم حکومت کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں، بلکہ میں نے شروع بھی کیا اس سلسلے میں ایکشن لی ہے جی. اچھا. اور میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو، انہیں ہمارا پرابلم جو ہے وہ ایکسپلین کیا جائے. پریس میں ہم نے کوریج دی ہے جی. اچھا. 4-5 دن پہلے میں نے انٹرویو بھی دیا تھا اسی سبجیکٹ کے اوپر. اچھا. تو ہماری طرف سے جو کچھ ہوتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہائی لائٹ کیا جائے، اور حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس کو پرائرٹی دیں، کیونکہ جیلوں وچ حکومت؟ پروونشل گورنمنٹ؟ دیکھیں یہ پروونشل جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے، اس میں دونوں کا ہے. اب انفارچونیٹلی آئی ایم ایف نے ایک ان کو سمجھیں ڈائریکٹیو دی ہے کہ جو آپ پیسے دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو، اسپیشلی سڑکوں کے لیے اور اسکولوں کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے، یہ بند کریں جی. اچھا. مطلب یہ سارا جو ہے اس کا ایکسپینس یہ پروونشل گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے. ٹھیک. تو اس سے پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو کچھ تھوڑا بہت رول تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو جائے گا. تو یہ سارا جو ہے یہ سارے کا سارا بوجھ. ڈو یو تھنک کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کر لے گی پھر اتنا بڑا لمبا کام جو ہے؟ دیکھیں وہی سب بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک انہوں نے سڑک بنائی جو بہت اچھی سڑک 4 لینس روڈ ہے یہ جی، جو کنیکٹ کرتی ہے جیلم کو منڈی سے. اچھا. یہ تقریباً اسی وقت شروع ہوئی تھی جب ہمارے جیلم کی سڑک جو تھی اس پہ کام شروع ہوا تھا. یہ سڑک مکمل ہو گئی ہے اور 4 لین سڑک ہے، بہت اچھی بنائی ہے انہوں نے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے جی کہ جہاں پرائرٹیز دینا چاہتے ہیں وہاں دے سکتے ہیں، اور جیلم کو پرائرٹی دینی چاہیے اس لیے کیونکہ جیلم جو ہے ایک بہت ہی غریب ڈسٹرکٹ ہے جی. آپ چکوال سے کمپیئر کریں، منڈی سے کمپیئر کریں، جو ہمارے اس وقت پڑوسی ہیں ان کے حالات ہم سے بہت بہتر ہیں جی. اور جیلم کی جو انڈسٹریل بیس ہے وہ 50 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو پہلے سیمنٹ فیکٹریز تھیں یا آپ کی سوڈا فیکٹری تھی ISI کی، ICI کی، وہی اس وقت کام کر رہی ہیں. باقی نہ کوئی ICI پینٹ وغیرہ کا نہیں، یہ سوڈا ایش فیکٹری ہے جی، کیمیکلز کا ان کا پلانٹ ہے. پھر آپ کی کیورا سالٹ مائن ہے وہاں پہ جی. تو یہ سڑک کے ٹوٹنے سے بہت سارے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں، بہت سارے بزنسز افیکٹ، لوکل جو ورکرز ہیں ان کو دشواری ہے. اب ہمارے گاؤں سے لوگ جیلم جاتے تھے کام کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں رہائش رکھنی جیلم کے لیے ایک اور ان کے لیے ایڈڈ ایکسپینڈیچر تھا. وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے تھے، 50 منٹ جیلم پہنچ جاتے تھے، کام کر کے واپس آ جاتے تھے. اب وہی سفر جو ہے ان کو جو 50 منٹ کا تھا وہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ لگتے ہیں. ان کی موٹر سائیکل جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جی. تو اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہیں جو ہماری علاقے کے اوپر بہت برے اثرات پیدا ہوئے ہیں، اس سے مرتب ہو رہے ہیں. تو ڈو یو وانٹ ٹو اپیل ٹو دا گورنمنٹ؟ جی میں گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کی چیف منسٹر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر اسپیشلی جی، بلکہ چیف منسٹر جو ہیں وہ اس علاقے میں جا بھی رہی ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں علم ہے یعنی کہ وہ کنال بنا رہے ہیں جسے جیلم کینال، جلال پور شریف کا کینال کہتے ہیں جی. اچھا. اس کا جو فرسٹ فیز کی جو انوگریشن ہے وہ میرا خیال ہے چیف منسٹر کریں گی کچھ دنوں میں. اچھا. تو انفارچونیٹلی وہ ہیلی کاپٹر پہ جائیں گی، نہیں تو کبھی تھوڑا سا ان کو اس سڑک کے اوپر لیا جاتا تو ان کو میرا خیال ہے ساری حقیقت جو ہے ہیلی کاپٹر کو پہیے لگا کے روڈ پہ اگر چلوائیں تو شاید تھوڑا سا سڑک کے اوپر، ویسے ان کو لیکن ان کے نوٹس میں تو ہوگا ڈیفینیٹلی. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے علم میں ہے یا نہیں ہے جی. اچھا. پر میرا خیال یہ بہت اچھا موقع ہے کہ تھوڑا سا اپنے اس حلقے میں تھوڑا سا باہر نکلیں. ویسے تو 2-3 دفعہ جا چکی ہیں پہلے الیکشن سے، ان کو اس علاقے کا علم ہے جی. اور کبھی ان کو تھوڑا سا اس سڑک کو دکھائی جائے تو میرا خیال ہے ان کو آپ ہی
واضح ہو جائے گا کہ کتنے اس وقت دشواریاں اور مسئلے ہیں اس علاقے میں جی. چلیں بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ پیر سید انیس حیدر صاحب. آپ ہیں سجادہ نشین آستانہ عالیہ جلال پور شریف جیلم سے آپ کا تعلق ہے. آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, پوڈ کاسٹ میں. بہت شکریہ آپ کا. وہی صاحب آپ کا شکریہ جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.